پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی، اور کائنات کو رب العالمین نے بنانے کے بعد سب سے پہلے جس ذات کو یہاں پر شرف اور عزت اور وقار عطا فرمایا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ دیکھیے ذرا غور فرمائیے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی شخص انکار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ اصلاحی حوالے سے، میں اسی حوالے سے چلوں گا انشاءاللہ۔ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ بالآخر مرنا ضرور ہے۔ رب کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے، ضرور لگے گی حاضری ہماری۔ ایک روز ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ تصور تو مسلمانوں کا ہے نا، لیکن موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر بندہ مانتا ہے، لیکن افسوس کہ اس موت کی تیاری لوگ نہیں کرتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ثابت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، کوئی شخص ایسا دکھلا دو جو یہ کہے کہ نہیں، میں موت کو نہیں مانتا ہوں، نہیں مرنا ہے۔ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں نہیں مروں گا، تو یہ تو بتلائے کہ اگر کوئی اچانک کوئی چیز اس کی طرف بڑھتی ہے تو بھاگتا کیوں ہے؟ گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو نیچے کیوں ٹکاتا ہے؟ اچانک کچھ سامنے آئے فوراً ایک طرح ہلتا کیوں ہے، ہٹتا کیوں ہے؟ اسے یہ خطرہ ہوتا ہے نا کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ ظاہر ہے نقصان کی انتہا جو ہے وہ موت ہے، نقصان کی انتہا موت ہے۔ ہر شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ مرنا ضرور ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ضرور ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ موت کو ہر شخص مانتا ہے۔ میرے ساتھی، جب یہ بات سمجھ لی تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ دنیا سے وہی شخص محبت کرے گا جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنی زیادہ دنیا سے محبت ہوگی۔ کیونکہ انسان سوچتا ہے نا، امیر و کبیر آدمی سوچتا ہے میں مر جاؤں گا تو ہائی یہ میری فیکٹریاں کہاں جائیں گی، آج میں بیٹھا ہوں میری جگہ کون بیٹھا ہوا ہوگا، کون وارث ہوگا، کون چلا رہا ہوگا ان کو، ہاں یہ میرے بنگلے، یہ میرے کوٹھیاں، یہ میرے مال و دولت، یہ تمام کے تمام میری جائیدادیں، ہائے کس کے ہاتھ میں ہوں گی میرے مرنے کے بعد، پتہ نہیں کون ان کا وارث ہوگا۔ جتنی زیادہ دولت ہوگی اسی قدر زندگی سے پیار ہوگا، اور اسی چیز کو ہمارے آقا نے دل سے نکالا ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا، مجھے مسکینوں میں موت عطا فرمانا، میرا وصال مسکینوں میں ہو۔ یا اللہ پروردگار مجھے مسکینوں میں اٹھانا۔ پیارے بھائیو، نبی کا وصال اور ہماری موت ایک جیسی نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک جملہ کہہ کے میں بات آگے چلائے دیتا ہوں کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ دوسرا آن جو ہے نا، دوسرا آنی جو ہے یہ آن سے بنا ہوا ہے، یعنی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک آن والی ہے۔
پھر اسی آن کے بعد وہی حیات مثل سابق الاسمانی. یا اللہ تم نے مسکینوں میں رکھنا، میرا مثال مسکینوں میں فرمانا، مجھے مسکینوں میں مجھے اٹھانا روز محشر. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کیونکہ مسکین جو ہے ابھی تعلیمی امت ہے، مسکین جو ہے رب کی بارگاہ میں قیامت میں عرض کرے گا یا اللہ یہ 2 کپڑے تھے ان کے حساب لے اور مجھے جانے دے. یہ 2 کپڑے تھے اور مجھے پھر آگے جانے، میرا حساب لے اور مجھے جانے دے. میرے آقا بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز میرے آقا نے ادا فرمائی. ادا فرمانے کے بعد بڑی تیزی میں میرے آقا اٹھے اور میرے آقا لوگوں کے گردنیں پھلانگتے ہوئے میرے آقا اپنے حجرے مبارک میں داخل ہوئے. ایک زوج مطالعہ کے حجرے مبارک میں داخل اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے ڈر گئے. ان کے پر ایک دہشت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہونے والا ہے. جس انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا ہوا، اتنی جلدی میں نے کیوں کی؟ اصل میں میری فلانی زوجہ کے پاس جن کے حجرے میں میرے آقا داخل ہوئے تھے ان کے پاس سونے کا ایک چھوٹی سی ٹکڑی رکھی تھی. مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ یہاں پر میرے یہاں رات گزارے. میں کہہ کر آیا ہوں کہ اس کو اللہ کے نام میں خیرات کرتے ہیں. پیارے ساتھی اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، مگر معاملہ برعکس ہو گیا اس کے. اللہ نے کائنات اپنے لیے بنائی، کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا، اور ماجرا برعکس ہو گیا کہ لوگ کائنات کے پیچھے دوڑنے لگے، رب کو چھوڑ دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انسان رب کی اطاعت میں جب لگ جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. پیارے بھائیو جب انسان جب رب کی اطاعت میں لگتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ باعث بسامی کی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ شیر پر بیٹھ کر سانپ کو چابک کی صورت میں بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان جب اللہ کا ہو گیا، کائنات انسان کی ہو گئی. پروردگار نے ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمائیے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب میں بات اس پر لے کر آ رہا ہوں پیارے بھائیو، ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان رحمان کے لیے، لیکن آج کل انسان ہو گیا ہے شیطان کے لیے. انسان کی ساری کوششیں شیطانی معاملات میں صرف ہونے لگی. پروردگار نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. فرشتے سمجھ گئے جس کا یہ مٹی کا پتلا اپنے ہاتھوں سے رب نے بنایا ہے، جو رب کی شان کے لائق ہیں اس کے ہاتھ، یہی وہ خلیفہ ہے. فرشتے سمجھ گئے یا اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا. وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر ایک ہی وقت میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مختلف عناصر اس کے اندر پائے جاتے ہیں. جہاں پانی ہوتی ہے وہاں آگ نہیں ہوتی. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ہوا جو ہے مٹی کو اڑا دیتی ہے. لیکن معذرت کیا ہے؟ انسان ہاتھ کو رگڑے گا تو گرمی پیدا ہوگی، چھالے پڑ جائیں گے. جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں، لیکن یہاں پر آگ کی حقیقت پائی جا رہی ہے. فرشتے سمجھ گئے کہ یہی خلیفہ ہے اور یہ بن رہا ہے مختلف عناصر سے. ظاہر ہے یہ کیا کرے گا؟ یا اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو کہ زمین میں فساد مچائے گا.
زمین میں خون بہائے گا، ہمیں تیری تسبیح بیان کرنے والے ہم کے ساتھ تیری پاکی بیان کریں گے، یا اللہ تیری تقدیس تیری پاکی بیان کرنے والے ہم ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات کہی۔ میرے بھائیو دیکھو ذرا غور کرو، سننے کی بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، علماء کرام متوجہ ہوں، ذرا اس بات پر ذرا توجہ فرمائیں گے جو بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ابھی تو بات چلا ہی ہے تھوڑی سی، درست پڑھ ارے مولانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا؟ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین میں ایک خلیفہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں بات یہ ہے کہ پاکستان کا بادشاہ ہونا الگ بات ہوتا ہے اور پاکستان میں کسی بادشاہ کا ہونا الگ بات ہوتا ہے۔ پاکستان میں بادشاہ ہے، امریکہ کا بادشاہ بھی آ سکتا ہے، سعودی عرب کا بادشاہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن پاکستان کا بادشاہ ہونا الگ بات ہے۔ پاکستان کا بادشاہ صرف پاکستان کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف زمین کے لیے خلیفہ نہیں بنایا، زمین کا خلیفہ نہیں بنایا، رب العالمین نے زمین میں ایک خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کیسے کہتے ہیں؟ خلیفہ خلف سے ہے۔ یہاں پر معنی جو ہے میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پر اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب مقرر فرما رہا ہے، نیابت مراد ہے۔ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کے معنی یہاں پر نائب کی کیے، تمام علماء یہ کرتے چلے آئے۔ میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر فرمانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرا خلیفہ ہوگا زمین میں، صرف زمین کے حد تک نہیں ہوگا، زمین کے لیے خلیفہ نہیں ہے، زمین کا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ میرا ہے، رہے گا زمین میں، ہے میرا خلیفہ، رہے گا زمین میں۔ قالوا، انہیں عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو زمین میں اس کا خلیفہ بنائے گا، زمین میں خون بہائے گا، فساد مچائے گا، اسے بنائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں تیری ہم کے ساتھ تیری پاکی بیان کرنے والے، اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہم ہیں تیری تقدیس بیان کرنے والے، ہم ہیں تیری پاکی بیان کرنے والے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے چیزوں کے نام بتلا دیے، سارے کی ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے کے ساری چیزوں کے نام۔ احادیث میں اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ پروردگار نے جب آدم علیہ السلام کو پیالہ دکھایا نا، تو اس کے منافعات اور اس کے مضرات تمام کے تمام بتلا دیے۔ اس پیالے کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، ایک ایک شے کا علم دے دیا۔ جب دے دیا رب العالمین نے وہ تمام چیزوں کا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا، اے فرشتوں تم بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ نا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے۔ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھنا یہ ہے فرشتوں نے کہا کیا تھا۔
فرشتوں نے یہ کہا تھا نا یا اللہ تو آدم کو خلیفہ بنائے گا، اسے خلیفہ بنائے گا جو کہ زمین میں فساد مچائے گا، اولاد آدم مراد ہے نا، زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، ہمیں تیری پاکی بیان کرنے والے، ہمیں تیری تقدیر بیان کرنے والے۔ پیارے بھائیوں، کیا آدم نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ کیا خون نہیں بہایا؟ کیا فساد نہیں مچایا؟ کیا ہم لوگ فرشتوں سے زیادہ رب کی حمد کر سکتے ہیں، رب کی تعریف کر سکتے ہیں؟ پیارے بھائی، ہمیں سونا ہوتا ہے، ہمیں کھانا ہوتا ہے، ہمیں پینا ہوتا ہے، ہمیں آرام کرنا ہوتا ہے، ہماری ضروریات ہیں، ہمارے ہزار معاملات ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں، ان کی تو غذا یہ ہے کہ وہ رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، رب کی تعریف کرتے رہیں، یہی ان کی حیات ہے، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کی غذا ہے، اور کیا ہے؟ فرشتوں نے یہ باتیں کہی تھی نا، آدم کے متعلق دو باتیں کہی تھیں، یا اللہ آدم جو ہے خون بہائے گا، فساد مچائے گا، وہ آدم نے کیا۔ ہمیں ہم کے ساتھ تیری تصویر بیان کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے ہم ہیں، وہ فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتوں نے بس سچی بات کہی تھی نا پیارے بھائیوں۔ رب فرماتا ہے نہیں، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نا ان چیزوں کے نام۔ فرشتے تو سچے تھے۔ اصل ماجرا کیا ہے پیارے بھائیو؟ اصل بات یہ تھی کہ فرشتوں نے جب یہ بات کہی تھی نا یا اللہ تو انہیں خلیفہ بنائے گا جو یہ کام کرے گا، ہمیں تیری پاکی بیان کرنے والے، تیری تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے، مطلب یہ تھا کہ یا اللہ پروردگار تو اسے بنا رہا ہے جو فساد مچائے گا، ہمیں بنا دینا۔ اللہ تو ہمیں، اندر سے دوسری بات تھی نا، اندر سے یہ بات تھی اللہ تو ہمیں بنا دے۔ رب نے فرمایا اچھا اگر تم بننے کے صلاحیت رکھتے ہو اور تم سچے ہو تو آ جاؤ اس میدان میں، بتاؤ ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام وہ نہ بتلا سکے، فرشتے انہیں بتلایا نہیں، بتلایا پھر فرشتے نہ بتلا سکے۔ پھر کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا، انہوں نے فرشتے نے فوراً کہا، فرشتے سمجھ گئے کام خراب ہو گیا، اب سمجھ گئے کام خراب ہو گیا، فوراً ایک جملہ کہتے ہیں، قالوا سبحانك لا علم لنا۔ قالوا فرشتوں نے عرض کیا سبحانک، اے ہمارے رب تیرے لیے پاکی ہے، پاکی ہے تیرے لیے، تیری ذات پاک ہے اور عیب سے پاک ہے۔ یا اللہ جو بات ہم نے کہی ہم سے خطا ہوئی، یا اللہ پروردگار تیرے لیے پاکی ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے لیے تو تھجو علم ہے ہی نہیں، لا نفی جنس کے لیے، ہمارے لیے بالکل علم نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، اپنے آپ سے جب علم کا انکار کیا انتہائی انکسار میں چلے گئے۔ پہلے رب کی سبحان کہہ کے رب کی تعریف کی، پھر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں غایت تذلل میں ڈال دیا۔ لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں، ہمارے پاس علم کا نام و نشان نہیں ہے، ذرہ نہیں، قطرہ نہیں، کچھ علم نہیں ہے۔ لیکن فوراً ہی رب کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے آ گئے، ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی۔ الا ما علمتنا، مگر جو تو نے دیا ہے وہ ہے اور نہیں ہے۔ اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت اور بڑھے گی۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو رب العالمین نے کیا بات فرمائی؟ قال یا آدم، کہ رب کا وعدہ ہے نا شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی۔ شکر کیا انہوں نے، پہلے رب کی پاکی بیان کی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو غایت تذلل میں ڈالا، اس کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے جناب علی اپنے رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ رب العالمین نے فرمایا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب آپ ان کو ان تمام چیزوں کا نام بتلا دیجئے نا، آپ ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیجئے، آپ ان کو یہ علم عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تو خود بتائے تھا، نہیں اب کام میرا، اب میرے کائنات کا نظام جو ہے میرے خلیفے کے وسیلے کے ساتھ چلے گا۔ یا اللہ تو خود بتائے تھا، نہیں میں نے نہیں بتانا، میرا آدم بتائے گا۔
وجہ کیا ہے کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، میں نے خلیفہ بنا دیا ہے، اب یہ زمین میں پہنچے گا۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ان کو ان ساری چیزوں کے نام بتلا دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جو آدم علیہ السلام ان کو ساری کی ساری چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ پیارے بھائیو ذرا غور کرو، فرشتوں نے جب ساری بات کر لی اور علم حاصل ہو گیا، پروردگار نے پھر کیا فرمایا؟ پروردگار نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب یہاں پر ذرا توجہ کرنے کی بات ہے، ہم نے فرمایا فرشتوں سے اے سارے کے سارے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو۔ بھئی کیوں کرو سجدہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم نے تمہیں ہر چیز کا علم دیا نا، آدم تمہارے استاد ہو گئے ہیں، آدم اب تمہارے استاد ہو گئے ہیں۔ سارے کے سارے فرشتوں کے استاد کون؟ آدم علیہ السلام۔ اب آدم تمہارے استاد ہو گئے، اب تعظیم آدم کرو، اب استاد کی تعظیم کرو۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ پیارے بھائیو ہم خانہ کعبہ شریف کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا۔ اسجدوا الی آدم نہیں کہا گیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنا ہے، آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ ثابت کیا ہوا۔ ذرا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو پیارے بھائیو، بات یہ ہے جو ہوتی شرک ہوتی ہے نا، وہ کسی زمانے میں کبھی بھی جائز نہیں ہوتی۔ شرک کسی بھی زمانے میں جائز نہیں ہوتا ہے، شرک کسی بھی زمانے میں جائز نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو شرک کو مٹانے کے لیے ہر نبی آتا ہے، شرک کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا، شرک کسی دور میں جائز نہیں ہو سکتا، شرک کسی لمحے میں جائز نہیں ہو سکتا۔ شرک جو ہے وہ شرک ہے، حرام ہے، شرک ہے پیارے بھائیو، شرک کسی زمانے میں جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہماری شریعت میں حلال ہو جائے اور پہلی شریعت میں حرام ہو جائے۔ دیکھو ذرا غور کرو، یہودیوں کو اونٹ جو تھا وہ حرام تھا، ہمارے لیے اس کا گوشت حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے جس طرح مشہور ہے کہ عیسائیوں کے لیے شراب جو ہے وہ حلال تھی، ہمارے لیے حرام کر دی۔ یہ ممکن ہے ایک چیز ایک شریعت میں حلال ہو، دوسری شریعت میں حرام ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز کسی دور زمانے میں ایک شرک ہو اور بعد میں وہ شرک جائز ہو جائے۔ شرک کبھی جائز نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کون سا ہو رہا ہے؟ عبادت کا ہو رہا ہے یا تعظیم کا ہو رہا ہے؟ تعظیم کا ہو رہا ہے نا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، جس شخص نے سجدہ تعظیمی کیا اس نے حرام کام کیا مگر شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر کوئی کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے ہمیں اہل سنت میں سے وہ نہیں ہے، حرام کا مرتکب ہے۔ اگر کسی نے کسی پیر کو سجدہ کیا اس نے حرام کام کیا۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو شرک کا جرٹ لگاتے ہیں۔ پیارے بھائیو یہ تو اسی طرح ہے جس طرح انسان سور کھا لے۔ مسلمان سور کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں؟ پیارے بھائیو جا کے دیکھو برطانیہ امریکہ میں کتنے مسلمان سور کھا رہے ہیں، کتنے مسلمان شراب پی رہے ہیں، ہو رہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہے ہیں نا۔ حرام چیز کو حلال سمجھ کے نہیں، حرام کو حرام سمجھ کے جو چکر رہا ہے اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ پیارے ساتھیو ذرا دیکھو آدم علیہ السلام کو سب لوگوں نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو پیش کر دی، آدم علیہ السلام استاد ہیں، تعظیم استاد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے پیارے بھائیو، یہ ساری کے ساری کائنات کا نظام جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے،
یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بادل کی گرج کی آواز جو ہے یہ بھی ایک فرشتے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمیں ظاہراً دیکھا کہ ہوا جو ہے بڑی تیزی سے بادلوں کے درمیان میں گزری ہے، رگڑ کھائی ہے، بجلی پیدا ہوئی، پھر گرج پیدا ہوئی۔ ہم نے یہ بڑی ذرا دیکھا، غور کیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، ظاہراً ہمیں یہی معلوم ہوا ہے، مگر اس کے پیچھے کسی فرشتے کا کام ہے۔ آپ دیکھو ظاہراً تو انسان نے گولی ماری، بندہ مر گیا، لیکن پیارے بھائیوں پیچھے کسی فرشتے کا کام ہے، روح قبض کرنے والے اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ پیارے بھائی یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ فرشتے چلا رہے ہیں، اور اس کائنات کے اندر رب العالمین نے اپنے خلیفہ بنایا، اور اس کو جب بٹھایا کائنات کے اندر تو سارے کے سارے فرشتوں کو ان کا شاگرد بنا دیا، سارے کے سارے فرشتوں سے ان کی تعظیم لے لی۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہ میرا خلیفہ بیٹھے گا، اس نے ساری کائنات کا نظام چلانا ہے، جب اس نے نظام چلانا ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ فرشتوں سے کام لے گا، اور فرشتے اس وقت کام کریں گے نہیں مکمل طور پر جب تک کہ کوئی نہ کوئی وجہ تعظیم نہ پائی جائے گی۔ پہلے ان کو استاد بنایا گیا تاکہ سارے فرشتے شاگرد ہو گئے، اب آؤ اور اپنے استاد کا کہنا مانو۔ اب یہ جناب علیم اولاد آدم کیا ہے؟ بہرحال جو رب العالمین کے حکم سے، جو کہ جنہوں نے روگردانی نہ کی اور پروردگار کی اطاعت میں زندگی بسر کی، اور پروردگار کی ذات کے اندر اپنے آپ کو، اس کے فرامین کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے مٹا دیا، اور پروردگار کے حکامات پر انہوں نے عمل کیا، پیارے بھائیوں تو ان میں سے رب العالمین نے اپنے خلیفہ بنائے، جس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوئے۔ پیارے بھائیوں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جتنے بھی اولاد آدم ہیں، جو بھی خلیفۃ اللہ بن رہے ہیں، وہ سب کے سب اولاد آدم ہیں نا، تو ظاہر آدم کے بیٹے ہوئے نا، تو استاد زادے ہوئے اس صورت سے، وہ تو کیا ہوا؟ فرشتے ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر ان کے حکم سے کائنات کا نظام چلتا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ اولیاء کاملین جو کہ منصب ولایت پر، ولایت کبریٰ پر فائز ہوتے ہیں، فرشتے ان کے کہنے بھی کے مطابق بھی سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو رب العالمین نے ایک وجاہت عطا فرمائی ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ پیارے بھائیوں بات یہ ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، رب العالمین نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، ہمیں ایک عزت دی ہے، ہمیں ایک وقار دیا ہے، رب العالمین نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہ انسان کے حقوق کا خیال کیا، نہ ماں باپ کے حقوق کا خیال کیا، نہ بھائی بہنوں کے حقوق کا خیال کیا، نہ دوستوں کے حقوق کا خیال کیا۔ پیارے بھائیو ذرا دیکھو، ذرا غور تو کرو، جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اس تک بھی کہا، اس نے حرام کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا؟ لیکن ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا کتنا خیال کیا؟ ارے ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ پیارے ساتھیوں، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ 3 بندوں کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں سے میں ایک بات صرف پیش کروں گا جو ماں باپ سے متعلق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، جب 3 دوست جب سفر کر رہے تھے اور پہاڑوں کے اندر تھے، بڑی تیز بارش برسی، غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، اچانک ایک چٹان ٹوٹ کر غار کے دہانے کے اوپر آ گئی، تو ان دوستوں نے کیا کہا؟ اپنے اعمال صالحہ کو یاد کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک بندے نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اے پروردگار، میں رات کو آتا تھا، ہمیشہ جلدی حاضر ہو جایا کرتا تھا، اور اپنے ماں اور باپ کو دودھ پیش کیا کرتا تھا، ان کے بعد میں اپنی اولاد کو دودھ پلاتا تھا۔ یا اللہ پروردگار، ایک رات مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے، میرا چھوٹا بچہ تھا، میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے پر میں کھڑا رہا،
جب تک وہ بیدار نہ ہوئے، ان کو دودھ نہ پلایا، اس وقت تک میں نے اپنی اولاد کو دودھ نہ دیا۔ صبح ہو گئی تھی، یا اللہ پروردگار اگر تیری رضا کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے تو پہاڑ کی چٹان کو اپنی جگہ سے سرکا دے۔ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائی، ادھر دیکھو، ادھر غور کرو۔ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک رات کا یہ فائدہ ہے۔ ارے ماں اور باپ کا کوئی شخص حق ادا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے باپ کی خدمت 3 دن کر لیتا ہے، ساری زندگی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ میں نے باپ کے 3 دن کی خدمت کی تھی، 3 راتیں 3 دن میں جاگا تھا۔ ارے تجھے کیا پتا ہے کہ تیرے لیے کتنی راتیں تیری ماں اور باپ نے جاگ کر گزاری ہیں؟ تجھے کیا معلوم ہے؟ جب تو چھوٹا بچہ تھا، ذرا سا چونک کرتا تو تیری ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ کیا اس طرح نہیں ہے؟ اب آپ کی جو اولاد ہے، کیا آپ کا بیٹا چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، رات کو رویا آپ سوئے پڑے رہتے ہو؟ کیا ماں اٹھ کر نہیں بیٹھتی؟ کیا ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی؟ ماں اس کا خیال نہیں کرتی؟ ارے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے چلایا ہے، اس کے بعد اس کے بڑے ہونے تک وہ اس ماں اس کے ایک ایک لمحے کا خیال کرتی رہی ہے۔ وہ شخص اگر زندگی میں 3 راتیں ماں باپ کے لیے جاگ رہے تو بڑا سینہ تو چوڑا کر کے چلتا ہے۔ ارے کون ہے جو ماں اور باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی حق نہیں ادا کر سکتا ماں اور باپ کا۔ اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے جس کا کوئی صلہ دے نہیں سکتا ہے ان کو، لیکن انسان اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا، مسلمان کا خیال نہیں کرتا، بہن کا خیال نہیں ہے، بیٹی کا خیال نہیں ہے۔ ہاں آج کل خیال ہے تو کس بات کا ہے؟ ہماری اولادیں بے پردہ ہو کے چلے، بڑے فخر سے لوگ چلتے ہیں اس انداز پر۔ یہ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ پیارے ساتھیوں، اسلام نے تو ہمیں حیا سکھائی ہے، اسلام نے تو ہمیں ایک صحیح طریقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ ہمیں جن چیزوں سے اسلام میں روکا ہے، اگر ہم ان سے رک جائیں پیارے بھائیو، پورا معاشرہ جو ہے وہ عظیم الشان ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے اسلام کا خیال نہ کیا۔ پیارے بھائیو، نماز نہ پڑھنا یہ ہمارا وسیلہ بن گیا۔ کوئی شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پورے نمازیں ہوئی؟ پیارے بھائیو، الحمدللہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضرت قبلہ شاہ صاحب کے استاد تھے، میرے بھی شیخ، میرے مرشد، میرے والد گرامی، جس کے آپ نے تقریر فرمائی خانپور کے جلسے میں، آپ نے فرمایا لوگوں، جب میں 7 سال کا تھا میری عادت نماز کی ڈالی گئی تھی۔ جب میں جوان ہوا میں پکا نمازی تھا، میری آج تک کوئی نماز میرے ذمے میں نہیں ہے۔ میں نے کچھ نمازیں زیادہ پڑھی ہیں جو کہ میں جوانی سے پہلے پڑھی تھی، وہ زیادہ پڑھی ہیں۔ کم نماز میں نے کوئی ادا نہیں کی، اور فرمایا نہ میرے ذمہ کوئی فرضی روزہ ہے، نہ ہی کوئی فرضی نماز ہے۔ پیارے بھائیو، آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ کہیں ملتے ہیں۔ حضرت قبل عالم جو ہیں وہ اعلان فرمائے میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ تو خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ گریہ کرتے ہوئے مصلی پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خود تو تشریف لے گئے ہیں اور میرا پردہ فاش فرما گئے ہیں۔ میرے شیخ اور میرے مشغداری اثر سے جب کسی نے پوچھا، حضور اس وقت تو قبل عالم کے غلاموں کے اندر حضرت حافظ جمال اللہ صاحب بھی موجود تھے، حضرت پیر پٹھان بھی موجود تھے، بڑے بڑے اکابرین موجود تھے، کیا ان کی سر کی سنتیں قضا ہوتی رہی تھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں مولانا، اس طرح نہیں ہے، یہ تمام لوگ ایسے ہی تھے جن کے اثر کی سنتیں مکمل ادا ہوتی رہی ہیں، مگر یقین جس کو تھا وہ صرف خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری تھے رحمت اللہ۔ پیارے ساتھیو، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اسلاف ایسے ہوں اور ہمارے اپنے طریقے ایسے ہوں کہ ہمارے علاقے کی مسجدیں بھی آباد رہیں،
جس مسجد کو جا کے دیکھو بے آباد ہے، سنو وہ سنیوں کی ہے۔ اے سنیوں، خدا نہ اپنے مسلک کی حال پر رحم کھاؤ، اپنی حالت ظاہر پر رحم کرو۔ اپنے حال پر رحم نہیں کرو گے، اصل میں مسلک کی حالت پر رحم کرو گے۔ اپنے دل کو پاکیزہ کرو۔ ارے یہ دل تو کیا ہے، یہ تو دل تو رب العالمین کے لیے گھر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفہ کیف یشاء۔ بنی آدم کا دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ میرے شیخ اور میرے مرشد سے پوچھا حضور جبکہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کے اختیار میں ہے ہمارا دل، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ہم یہ کیسے دعا کریں کہ جناب ہمیں یا اللہ اپنی محبت دے دیں، ہم سے نماز پڑھوا لے، ہمیں حضور کی محبت دے دے، ہم یہ کام کیسے کریں؟ میرے شیخ نے فرمایا مولانا بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا کام ہے تفکر کرنا اور دعا کرنا۔ جب ہم دعا کریں گے اور اس میں فکر کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، پروردگار ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے گا اور ہمارے دل کو اسی طرح پھیر دے گا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوگا۔ پیارے ساتھیو، لیکن ہم نے اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم بات اصل میں یہ ہے کہ پروردگار نے انسان پر رحمت اور کرم کی بارش ہر وقت نچھاور فرمائی ہوئی ہے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے دین فطر اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیو، رب کا کرم تو دیکھو، بچہ جب پیدا ہوا تو دین فطر اسلام پر پیدا ہوا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ تو ماں باپ کی مرضی ہے نا، جس طرح سے چاہے بنانے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ پروردگار کا کرم تو ہر وقت انسان پر برس رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں پھیرتا۔ ان اللہ لا یغیر۔ میں حاضر ہوا، ایک آخری حدیث پیش کر رہا ہوں پیارے بھائیو، 1-2 منٹ کی حدیث ہے، ذرا سنیے، ذرا توجہ فرمائیں۔ کتاب الزہد ترمذی شریف میں حدیث پاک آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ انی احبک، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انظر ما تقول، غور کرو تم نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، محبت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ تو محبت میں سرشار تھے، عرض کرتے ہیں واللہ یا رسول اللہ انی احبک 3 مرات، انہوں نے 3 مرتبہ یہ جملہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور میں آپ سے، حضور مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کنتا صادقہ، اگر سچ کہہ رہے ہو فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تِلْفَافًا، تو آؤ اور فقر کی تیاری کرو۔ لَلْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَا۔ فقر جو چاہ مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر اس کی طرح اتنی تیز سے چل کے جانتا ہے کہ سیلاب کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی ہے۔ اے سنیوں دیکھو، ابھی تک ہم سنیوں میں زیادہ دولت نہیں آئی، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ ہمارے علماء کے پاس اتنی دولت نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ ادھر جا کے دیکھو پیسے کے انبار ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ حب مصطفیٰ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے بھائیو، اگر کسی کے پاس پیسہ آ بھی جائے تو اللہ کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائیو، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ تو ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا دے، ہم سب پر اپنی رحمتیں اور اپنا فضل و کرم نازل فرما، ہم کو اپنی انعام و اکرام میں لے لے یا اللہ۔ میرے پروردگار تمام حاضرین کی خیر فرما۔